نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین۔ عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی۔ آپ سب کو اس خوبصورت کلاس میں، تفسیر القرآن کی اس مقدس کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کے کرم اور اس کے فضل سے آج ہم تفسیر القرآن کی اس کلاس کا آغاز کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم سب اپنی اپنی طاقت، اپنے ذوق، اپنی محنت، اپنی مشقت، اپنی سعی سے اس سمندر میں غوطہ زن ہو کے اس کریم حکیم پروردگار کے احکامات سیکھ کر اس کی رحمت سے اپنے دامن بھرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں اس کلام کی رحمتیں، برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اس پاک کلام کو سیکھنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں جس کلام کو اللہ رب العزت نے مکہ کی بستی کے جاہلوں اور بدوؤں کی طرف جب بھیجا تو وہ اس کو پڑھ کر دنیا کے عظیم رہنما بن گئے۔ اس کلاس کا مقصد قرآن پاک سے جڑنا اور جوڑنا، سننا اور سنانا، سیکھنا اور سکھانا، سمجھنا اور سمجھانا، پڑھنا اور پڑھانا ہے۔ یعنی کہ تعلق بالقرآن میں استقامت اختیار کر لینا، یہ ہمارا مقصد ہے۔ آج میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی تفسیر کا کورس جو ہم یہ کر رہے ہیں، قرآن پاک کی تفسیر جو سیکھ رہے ہیں، اس کلاس کے حوالے سے چند ضروری باتیں آپ سے شیئر کروں گی، کیونکہ ہم اس کلام کو سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں جس کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ دیکھیں، ہمارے ہاں بہترین لوگوں کا معیار کچھ اور ہو سکتا ہے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مقدس ہمیں یہ تربیت کر رہا ہے کہ بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک کو سیکھیں اور سکھائیں، یعنی کسی نہ کسی طریقے سے جڑ جائیں قرآن پاک سے۔ اور آپ سب وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں بہترین کہا گیا۔ اس کلاس میں استقامت اختیار کرنے اور مکمل طور پر مستفید ہونے کے لیے آج میں چند باتیں آپ سے شیئر کروں گی، تاکہ آپ اپنا جو قیمتی وقت نکال کر بہترین لوگوں میں شامل ہوئے ہیں تو کوئی بھی لمحہ اس کلاس میں ایسا نہ ہو جو ضائع ہو۔ ہر لمحہ، ہر لفظ، ہر ساتھ، ہر گھڑی آپ کے لیے سیکھنے کا باعث ہو۔ اس لیے چند ضروری گزارشات لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ قرآن پاک کی یہ تفسیر ہم کیوں کر رہے ہیں، مقصد کیا ہے۔ ایک آیہ مقدسہ کے ذریعے اس کی اہمیت آپ کے سامنے رکھوں گی۔ اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرمایا کہ میں نے مومنین پر احسان کیا کہ ان میں سے ایک رسول ان میں بھیجا، انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا جس کے وصف کیا ہیں کہ وہ ان کے اندر تلاوت کرتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، انہیں کتاب سکھاتا ہے، انہیں حکمت سکھاتا ہے۔ یعنی کہ آیہ مقدسہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، میں نے مومنین پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو یہ کرتا ہے کیا، یتلو علیہم آیاتہ، اس کا پہلا وصف یہ ہے کہ وہ لوگوں کے اندر میری آیات کو پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، انہیں کتاب سکھاتا ہے، وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت سکھاتا ہے۔ اب اگر آپ ان چار باتوں کو لے لیں تو آپ کو اس کلاس کی اہمیت
اور اس کورس کی اہمیت اور قرآن پاک کا جو مقصد ہے پڑھنے کا وہ سمجھ آ جائے گی۔ پہلی بات کیا ہے؟ تلاوت کرنا، یعنی کہ ہم اگر ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر اللہ کا قرب، اس کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، یعنی کہ پڑھنا ہے قرآن کو۔ یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے اس آیت میں جن 4 باتوں کو حضور کی ذمہ داری بنائی اور حضور نے جن اوصاف کو اپنا کر امت کو سکھائے، جو اوصاف، ان میں پہلا وصف کیا ہے؟ تلاوت کرنا قرآن پاک کے حوالے سے۔ تلاوت میں کیا آ جاتا ہے؟ قواعد، حروف کی ادائیگی، کسی لفظ کو کتنا لمبا کیا جائے، کہاں نہیں وقف کیا جائے گا، کہاں کیا جائے گا، ایک ایک لفظ کو آپ سمجھیں گے تب آپ کی تلاوت ٹھیک ہوگی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے کہ جب کوئی بندہ ایک لفظ قرآن پاک میں سے پڑھتا ہے تو اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، تب جا کے آپ اس کے مستحق ہوں گے۔ ورنہ حضور ہی کا ارشاد گرامی ہے کہ بہت سے قاری ایسے ہیں جو قرآن غلط پڑھتے ہیں، تو قرآن کے غلط پڑھنے کی وجہ سے قرآن پاک ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ یعنی کہ ہم جب غلط پڑھتے ہیں تو بجائے ثواب کے ہم گناہ کماتے ہیں۔ تو پہلا جو وصف ہے اور پہلی جس چیز پر ہم نے فوکس کرنا ہے وہ کیا ہے؟ تلاوت قرآن پاک۔ دوسرا، کتاب کو سیکھنا، یعلمہم الکتاب، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان عرب کے جاہلوں کو قرآن سکھاتے تھے اور قرآن کی وجہ سے وہ دنیا کے عظیم رہنما بنے۔ تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ قرآن کی تعلیم، یعنی قرآن کو سیکھنا ہے، اس کا ترجمہ کہ اللہ پاک ہم سے اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں، اس کی تفسیر، غور و فکر کرنا، مطالب کو سمجھنا، سیکھنا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک سیکھنے والوں کے لیے کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی عالم، علم رکھنے والے، یعنی قرآن پاک سیکھنے والے جو ہیں وہ عالم ہیں۔ اس کے علاوہ سب لوگ جاہل ہیں، وہ جتنا بھی پڑھ لیں وہ جاہل ہیں۔ قرآن کی نظر میں اور اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں عالم وہ ہے جو قرآن کا علم حاصل کرتا ہے۔ فرمایا بروز حشر عالم کے قلم کی سیاہی اور شہید کے خون کے قطروں کو تولا جائے گا، تو عالم کے قلم کی سیاہی شہید کے خون کے قطروں سے زیادہ وزنی ہوگی۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مقدس بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ 1000 نفل پڑھتا ہے اور دوسری طرف ایک بندہ دین کا ایک چیپٹر سیکھتا ہے تو افضل وہ ہے جو دین کا ایک باب سیکھتا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کے ذریعے سے انسان خود کو بھی روشن کرتا ہے، دوسروں کو بھی، ایک معاشرے کو بھی روشن کرتا ہے اور اللہ کا قرب، اس کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ تو پہلا تلاوت، اور دوسرا کیا ہو گیا؟ کتاب کی تعلیم، یعلمہم الکتاب، اس کو اپنانا ہے، اس کو سیکھنا ہے، اور یہی تفسیر کا مقصد بھی ہے۔ تیسرا، پہلے 2 اہم کام کرنے کے بعد کہ ہم حروف کو ٹھیک پڑھیں اور پھر ان کا مطلب سمجھیں، تو تیسرا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ یزکیہم، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کا تزکیہ کرتے تھے، ان کو پاک کرتے تھے، ان کے دلوں کو پاک کرتے تھے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ اہم ترین کام یہ ہے، یہ بھی باقی ہے جو، وہ کیا ہے؟ تزکیہ نفس، اپنے دل، اپنی سوچ، اپنے افکار کو سنوارنا، اپنے اندر اور باہر کو صاف ستھرا کرنا۔ یعنی پہلے 2 کام کرنے کے بعد یہ نہ سمجھنا کہ میں بہت بڑا عالم، قاری، مفسر بن گیا تو اب بس ختم، نہیں۔ کیا کرنا؟ تزکیہ نفس کرنا، یعنی قد افلح من تزکا، جس نے تزکیہ کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے کامیاب وہ ہے جو اپنا اندر صاف کر لے، اپنا باہر صاف کر لے۔ چوتھا، والحکمہ، حکمت سے مراد حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ سنت رسول ہے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، آپ کے کردار، آپ کے اخلاق، آپ کی گفتار، آپ کے کردار، ہر چیز کو سمجھنا، اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنا۔ کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر صاحب قرآن تھے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ تشریح اور تفسیر بھی کر کے سکھاتے تھے۔ اگر آپ پر قرآن پاک نازل ہوا تو صرف نازل ہو کر بس یہ نہیں کہ تلاوت اور ختم، نہیں، قرآن پاک کی تفسیر سکھا کر آپ نے لوگوں کو سیدھے راستے پہ لگایا اور ان کو سمجھایا۔ اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے اسوہ حسنہ کو اپنانا ہے۔ دنیاوی اور اخروی کامیابیوں سے تب ہم جا کے ہم کنار ہوں گے جب ہم قرآن کو سمجھ کر، سیکھ کر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ 4 مقاصد ہیں
جو آپ نے اپنی ڈائری پہ بھی نوٹ کرنے ہیں، اور آج سے آپ نے نیت بھی کر لینی ہے کہ ہم نے تلاوت بھی سیکھنی ہے، قرآن پاک کا مطالب بھی سیکھنے ہیں، قرآن پاک کے تزکیہ نفس بھی کرنا ہے، حکمت یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات گرامی سنت رسول پر عمل پیرا ہونا ہے، اور آپ کے ارشادات کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور جو میں ابھی آپ کو ضروری ہدایات لکھوانے لگی ہوں، جن کو آپ نے اپنے نوٹس کے اس پہلے پیج پہ لکھنا ہے، تاکہ آپ جب بھی کھولیں تو آپ کو یہ باتیں یاد رہیں، اور انہی پر عمل کر کے آپ استقامت اختیار کر سکیں گے، اور اس کورس کے آخر تک یعنی پورے 30 پاروں کی تفسیر آپ سیکھ لیں گے۔ وہ اہم ضروری جو چیزیں ہیں ضروری، ان کو آپ نے اپنے رجسٹر پہ لکھنا ہے سب سے پہلے پیج پہ، اور وہ ہے کہ جب آپ ایک کام کر رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ اگر اس کام کی نیت خالص نہیں ہے تو وہ کام کبھی بھی اللہ رسول کی بارگاہ میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلی اور اہم ترین بات، نمبر 1 پوائنٹ آپ کا یہ ہے کہ آپ اپنی نیت کو خالص کر لیں، خالصتاً لوجہ اللہ، یعنی کہ اللہ کی رضا کے لیے یہ علم حاصل کریں۔ اپنے رجسٹر کے مین پیج پہ آپ لکھ لیں کہ خالصتاً لوجہ اللہ، یعنی کہ جب آپ کھولیں تو آپ یہ جانیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہی ہوں۔ اگر نیت خالص ہوگی، اللہ کی رضا ہوگی، اس کی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا نیت ہوگی، اپنی اصلاح کرنا نیت ہوگی، قرآن کے معنی سمجھ کر اس کے فہم و تدبر سے آشنا ہو کر اپنی زندگی گزارنا یہ نیت ہوگی، تو اس کورس میں آپ کا ایک ایک لمحہ عبادت بن جائے گا، ورنہ اس سفر میں کی جانے والی ساری محنت اور مشقت رائے گاں ہو جائے گی۔ اس لیے آپ کی نیت آپ کے اس عمل کو حسین ترین بنائے گی، اس کو خالص کرنا ہے، نمبر 1 پوائنٹ۔ نمبر 2، اللہ کی بارگاہ میں انتہائی عاجزی اور شکر گزاری کا اظہار کرے کہ اس نے اپنے عظیم کلام کو سیکھنے کے لیے آپ کو چنا ہے۔ جب انسان اس کی نعمتوں کی قدر کرتا ہے، اس کی شکر گزاری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں مزید اضافہ بھی فرماتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر کرو گے میں تمہیں مزید دوں گا۔ اب دیکھیں، یہ قرآن پاک سیکھنا بہت بڑی نعمت ہے، اور اس پر آپ اگر شکر ادا کریں گے، اللہ آپ کے سینے کو بھی وسعت دے گا، ایسے کہ آپ اس قرآن کے علم کو اپنے سینے میں سما سکیں گے، آپ کے ذہن کو بھی وسعت دے گا، اور آپ کے وقت میں بھی اتنی برکت شامل فرما دے گا کہ آپ روزانہ بیٹھ کے 1 گھنٹہ اس کو سیکھ سکیں گے۔ نمبر 3، استقامت اختیار کریں۔ کوئی بھی کام جب تک مستقل مزاجی سے نہ کیا جائے، 1 دن کیا، 2 دن کیا، پھر سستی اور کاہلی کا شکار ہو جائیں، نہیں، اس میں آپ کو کامیابی نہیں ہوگی۔ آپ کو مطلوبہ نتائج تبھی حاصل ہوں گے جب آپ استقامت کے ساتھ کوئی کام کریں گی، کوئی سستی اور کاہلی اپنے پاس نہیں آنے دیں گی۔ بے شک نیکی کے راستے میں انسان بہت سے شیطانی حملوں اور وسوسوں کا شکار ہوتا ہے، مگر جب انسان اللہ سے اپنی استقامت اور راستے کو آسان کرنے کی دعائیں مانگتا ہے، اس کی مدد طلب کرتا ہے اور اپنی کوتاہیوں پر معافی مانگتا رہتا ہے، تو ضرور ہی اس کی رحمت اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے اور مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ نمبر 4 پوائنٹ، کہ آپ روزانہ جس رکوع کی میں آپ کو تفسیر کرواؤں اس کی آپ کوئی تلاوت ڈاؤن لوڈ کر لیں، تو اس کی تلاوت آپ سنیں 2، 3، 4 دفعہ، اور پھر آپ کے پاس جو قرآن پاک ہو، اس قرآن پاک کو آپ ہمیشہ تلاوت کے لیے ایک ہی قرآن پاک کو رکھیں، تاکہ آپ کی توجہ بڑھے۔ روزانہ نئے قرآن پاک سے پڑھنے سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ ایک ہی قرآن پاک کی ایک رکوع روزانہ آپ کسی بھی قاری آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کو سنیں ایک تلاوت، اور جو میں آپ کو تفسیر بھیجوں اس کو کم از کم 5-6 مرتبہ سنیں، اس کے بعد اس کے مین پوائنٹ اپنے رجسٹر پہ لکھ لیں۔ نمبر 4، تحمل، صبر، حوصلے اور استقامت سے سبق پڑھیں، جلدی نہیں کرنی، کیونکہ شہد کی مکھی جیسے ایک ایک قطرہ شہد بنانے کے لیے ہزاروں میل اڑتی ہے، محنت اور مشقت سے پھل اکٹھا کرتی ہے، تو اللہ کا کلام بھی توجہ، محنت، مشقت، صبر مانگتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ پانی کا ایک ایک قطرہ اگر ہمارے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں کہ قطرہ ہی گر رہا ہے، مگر وہ قطرہ اگر ساری رات ایک پانی کا کوئی اب برتن نیچے رکھ دیں تو صبح اٹھیں گے تو وہ برتن فل ہوا ہوگا، یعنی وہ قطرہ قطرہ مل کے کیا بنا، پورا ایک برتن بھر گیا۔ قطرہ قطرہ مل کے جو ہے نا، آہستہ آہستہ صبر سے، تحمل سے جب آپ علم حاصل کرتے رہیں گے تو آپ 6 مہینے بعد سمجھیں گے کہ ہم کہاں تھے اور کہاں پہنچ گئے۔ اس لیے صبر سے، تحمل سے آپ نے استقامت سے قرآن پاک سیکھنا ہے۔ سبق کو رٹنا مقصود نہیں کہ ہم نے بس رٹنا ہے، سنانا ہے اور کہانی ختم، نہیں، آیات کا فہم حاصل کریں، لفظی ترجمہ، پھر مکمل آیت مبارکہ کی تشریح، تفسیر سمجھیں، شان نزول سمجھیں، کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، مقصد کیا تھا،
پھر جا کے اگر زندگی میں کبھی اللہ نے آپ کو ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کیا کہ آپ نے پورے 30 سپاروں کی تفسیر کر لی ہے، جب آپ کے سامنے کوئی بندہ قرآن کی آیت پڑھے گا تو آپ ایک دم خوش ہوں گے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے، حضور نے ہمیں اس آیت میں یہ بتایا ہے، اللہ نے ہمارے لیے اس آیت میں یہ حکم رکھا ہے اور حضور کی یہ اس آیت کے متعلق تشریح ہے۔ پھر آپ یہ سمجھ لیں گے کہ آپ کتنا بڑا فہم حاصل کر چکے، کتنا بڑا علم اور کتنی روشنی حاصل کر چکے۔ تو میں اس کو زیادہ طویل نہیں کروں گی۔ آج میں آپ کو پہلے لیکچر میں یہی باتیں بتانا چاہتی تھی۔ آپ اپنے نوٹس پہ ان کی ہیڈنگ لکھ لیں کہ اس کورس کا مقصد کیا ہے اور ضروری ہدایات جو ہم نے اس کورس میں اپنے ساتھ شامل رکھنی ہیں وہ کون سی ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز اس کے بعد ہمارا سبق نمبر 2 جو ہے اس میں تلاوت کے ساتھ تفسیر شروع ہو جائے گی۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ کورس کے متعلق جو اہم مزید ہدایات ہیں، جو آپ نے کلاس اٹینڈ کب کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے، لکھنا کیسے ہے، میں الگ آپ کو ایک وائس میسج کی صورت میں سمجھا دوں گی۔ لیسن آپ کا یہ مکمل ہو چکا ہے، اب آپ اس کو مکمل سنیں اور نوٹس بنائیں۔ اللہ پاک آپ کو ہمت بھی دے، صبر بھی دے، استقامت بھی دے اور آپ کے علم میں اضافہ بھی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔